اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ولادت باسعادت امام ہشتم امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ملجأ العارفین، امام رؤوف، امام ضامین، دنیا کے تمام گوشوں سے اپنی حاجتوں کو لے کر مومنین امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ آپ کا روضہ، آپ کی گنبد و بارگاہ، آپ کی جلالت شان اور آپ کی عظمت کی گواہی دیتے ہیں۔ یقیناً وہ امام جو غریب الغربا تھا، لیکن اللہ نے اسی غربت میں اس امام کو اتنی عزت عطا کی کہ آج تمام دنیا سے شیعوں اور نان شیعہ دوسرے لوگ بھی امام کی خدمت میں جا رہے ہیں اور اپنی حاجتوں کو لے رہے ہیں۔ اسی مناسبت سے ایک خوبصورت حدیث امام رضا علیہ السلام سے آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کریں کہ آپ فرماتے ہیں کہ صدیق کل امرئ عقلہ و عدوہ جہل۔ یقیناً ناظرین، اہل بیت علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، ان کی جو احادیث ہیں، ان کی جو فرمائشات ہیں، اس میں بہت ہی گراں بہا چیزیں، لولو و مرجان، موتی، مروارید، جو کہہ لیں، آپ کے اقوال میں پائی جاتی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی فرمائشات پر عمل کریں اور ان کی فرمائشات پر عمل کرنے سے اپنی ہی زندگی، دنیا کی بھی زندگی اور آخرت کی زندگی، دونوں کو بہتر اور مضبوط بنائیں۔ اس مختصر سی حدیث میں امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ صدیق کل امرئ عقلہ و عدوہ جہل۔ ہر شخص کا دوست اس کی عقل ہے اور ہر شخص کا دشمن اس کی جہالت ہے۔ یقیناً دنیا میں بہت سے فائدے جو ہم تک پہنچتے ہیں وہ ہماری عقل مندی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں، ہم تلاش کرتے ہیں، اور بہت سے فائدے ہماری عقل مندی کی بنیاد پر ہم تک پہنچتے ہیں۔ وہیں پر دنیا میں بہت سے نقصانات جو ہم تک پہنچتے ہیں وہ ہماری جہالت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم باہر اپنے وجود سے ہٹ کر کسی کو تلاش کریں جو ہمیں فائدہ پہنچائے یا جو ہمیں نقصان پہنچائے، اسے بچیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے وجود میں ایسی چیزوں کو تلاش کریں جو ہمارے لیے مفید ہیں اور فائدہ مند ہیں اور ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں، اور ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جو ہمارے لیے دشمن ہیں اور ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اسی میں سے امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ صدیق کل امرئ عقلہ، ہر شخص کا جو دوست ہے اس کی عقل ہے، وہ عدوہ جہلہ، اور اس کی جہالت اس کا دشمن ہے۔ اور یہ نعمت عقل جو اللہ نے ہمیں دی ہے، یقیناً سب کو برابر نہیں دی ہے، مراتب ہیں، لیکن برابر نہ ملنے کا معنی یہ کہیں نہیں ہے کہ ہمیں جو ملی ہے ہم اس کے تئیں کوشش نہ کریں۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ اگر کوئی شخص، آپ 10 لوگوں کو تصور کر لیجئے جن کے پاس مختلف عدد اور مختلف رقم میں اماؤنٹ پائے جاتے ہوں، پیسے پائے جاتے ہوں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، دوسرا ہے جس کے پاس 2 لاکھ ہیں۔ اسی طریقے سے 10 شخص کا آپ تصور کر لیجیے، ہر ایک کے پاس دوسرے سے 1 لاکھ زیادہ ہے۔ بزنس کرنا شروع کرتے ہیں، کام کرنا شروع کرتے ہیں، 1 سال بعد چہ بسا جس نے 1 لاکھ لگایا وہ آج 2-3 لاکھ کا مالک ہے، جس نے 3-4 لاکھ لگایا وہ 50,000 یا 1 ہی لاکھ فائدہ اٹھا سکا، جس نے 8 یا 10 لاکھ لگائے اس کا سرمایہ آدھا ہو چکا ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ اس میں کون فائدے میں تھا؟
یقیناً کہیں گے جس نے ایک لگا کر 3 کمایا وہ فائدے میں تھا۔ نعمت عقل بھی اسی طریقے سے اللہ نے یقیناً سب کو برابر نہیں دی ہے، لیکن اس کا استعمال ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم جتنی تلاش و کوشش کریں گے، جتنی فرمائشات و تعلیمات اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کو حاصل کریں گے، اتنا زیادہ ہم اس نعمت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یقیناً ان اشخاص میں جس نے 1 لاکھ لگایا تھا، آپ کہیں گے سب سے زیادہ فائدے میں وہی ہے۔ اسی طریقے سے عقل بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ سب کو برابر نہ ہو، لیکن جس کے پاس کم ہے وہ اپنے عقل کی آواز پر لبیک کہتا ہے، خدا اسے کامیابی دیتا ہے، اور جس کے پاس زیادہ ہے لیکن وہ اس کا استعمال نہیں کرتا تو اسے کامیابی نہیں ملتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں سے جو الہی نعمتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں، فرمائشات معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں جن کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے، ان سے ہم فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف متوجہ کریں۔ یقیناً اسلام عقل و منطق کا مذہب ہے، دلیل و برہان کا مذہب ہے۔ ہم تو اہل فکر ہیں، اللہ نے محبین اہل بیت کو عاقل اور سمجھدار بنایا ہے۔ آئیے کوشش کریں کہ ہم میں سے ہر ایک امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو عمل کرتے ہوئے ایک اچھا معاشرہ بنانے میں، ایک اچھی زندگی بنانے میں نعمت عقل سے فائدہ اٹھائیں اور جہالت سے دوری کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔